سائنٹسٹ بنے، میں کہتا ہوں اگر آپ کو اچھا انسان بھی بننا ہے اس کے لیے پڑھنا پڑتا ہے، تعلیم حاصل کرنے کو. تو تعلیم حاصل کرنے کا دوسرا کون سا ذریعہ ہے سوائے کتابوں کے؟ دوسرا کوئی ذریعہ نہیں ہے. ایک ہوتا تھا ٹیچر ٹاٹ کا، وہ جو گرو ششیہ ریلیشن شپ ہوتی تھی، وہ پرانے زمانے کی بات تھی جب نالج تھوڑی سی لمیٹڈ ہوتی تھی. آج کل نالج کا ذخیرہ ہے دنیا بھر میں. اب ان کو جب تک آپ کتابوں سے آپ کا تعارف نہیں ہوگا تو وہ پاسبل نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ کتابوں کو کی امپورٹنس ہے. یہ جہاں اس بات کی خوشی ہے کہ آپ نے یہاں پر خرم صاحب آپ نے اس کا انعقاد کیا اور آپ یہاں پہ تشریف لائے، وہاں پر خوشی کی بات بھی ہے کہ آپ اس کو لے کے چل رہے ہیں. وہاں پر کہیں پر تشویش کی بات بھی ہے. یہ باعث تشویش بھی ہے کہ کتابوں کی اہمیت کے اوپر کہ ان سے شخصیت سازی ہوتی ہے، اس کے اوپر ہمیں فنکشنز کرنے پڑے، لوگوں کو آگاہ کرنا پڑے، اور وہ بھی تعلیمی اداروں میں آگاہ کرنے کی نوبت آئے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ باعث تشویش بھی ہے. جہاں باعث خوشی اور مبارکباد ہے آپ کو کہ آپ نے اس کو ٹیک اپ کیا، وہاں پر باعث تشویش بھی ہے کہ یہ نوبت نہیں آنی چاہیے تھی. کیونکہ یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ہر آدمی کو سر پہ رکھ کے چلنا چاہیے اور پڑھنا پڑھانا چاہیے، کیونکہ کتابوں کے علاوہ دوسرا کوئی سولوشن نہیں ہے. اب کتابوں کا مقصد ضروری نہیں ہے کہ وہ بائنڈڈ بک ہی ہو. آج کل آپ چاہے نیٹ سے پڑھ لیں، چاہے آن لائن کتابیں پڑھ لیں، پڑھنا مقصود ہے. وہ کتابیں بہت ساری ہو گئی آج کل تو اویلیبل ہیں. آپ سر دست آپ کی ہتھیلی پہ آپ کی کتابیں آپ کی ہتھیلی پہ آپ کھولی ہو کتابیں آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں. تو اس سے زیادہ آسان کیا رہ گیا ہے؟ پہلے ہوتا تھا چلیے کہ آپ لائبریری جا رہے ہیں، لائبریری سے کتابیں نکالیں گے، لائبریری جائیں گے، وقت لگے گا، پڑھیں گے، وہاں پہنچیں گے. اب تو آپ ہتھیلی کھولیے اور آپ کے ہاتھ کے اوپر کتاب لکھی ہوئی ہے، جو چاہیں وہ کتاب لکھی ہوئی ہے. اس سے زیادہ آسان اویلیبل اور اویلیبل نالج میں دیکھتا تھا آپ سے 25 سال پہلے، 30 سال پہلے، کہ بہت سارے ممالک رکھے. عبدالحمید صاحب نے جب یہاں پر یہ لائبریری بنائی 40 سال پہلے، اور اس کے بعد پھر 25-30 سال پہلے یہ آرکائوز کا جب چل رہا تھا کہ آرکائوز بنا رہے تھے 1999 میں، 98 1997 میں. تو یہ تھا کہ بھائی لوگ باہر سے آتے ہیں، وہ کتابوں کے مطالعہ کرتے ہیں، ان کو کتابیں نہیں ملتی ہیں، تو ان کو یہاں رہنے کے لیے، پڑھنے کے لیے وہ جگہ چاہیے، اچھا ماحول چاہیے، اے سی کمرے چاہیے، رہائش کی جگہ چاہیے. اتنا وہ انتظام کرتے تھے کہ لوگ امریکہ سے اور رشیا سے اور ایران سے اور ازبکستان سے لوگ آیا کرتے تھے. تو کتابوں کا ایسا شوق تھا اور ایسی ضرورت تھی کہ اگر آپ کو اس تعلیم حاصل کرنی ہے تو اتنی دور جہاں سے لوگ آتے تھے اور آپ کی لائبریری میں آتے تھے، کتابیں ڈھونڈتے تھے، وارتالاب کرتے تھے کہ آپ کے یہاں کتاب اویلیبل ہے یا کہاں کس ملک میں اویلیبل ہے، کس لائبریری میں اویلیبل ہے. وہاں جاتے تھے تو ان کے لیے جو ایسے ریجنری تھے کہ عبدالحمید صاحب جیسے انہوں نے ان کی جگہ بنا رکھی تھی اور تیار کی تھی کہ بھائی وہ آئیں، کتابیں پڑھیں، پھر اس کے نالج حاصل کریں، پھر دوسرے لوگوں کو سکھائیں. تو وہ زمانہ بھی تھا. اور آپ کو ان کی اہمیت کا اندازہ ہے کہ کتنا وہ پیسہ خرچ کر کے، کتنی محنت کر کے ایک کتاب کو ڈھونڈنے کے لیے وہ یہاں آتے تھے، سفر کرتے تھے، پھر یہاں پہ بیٹھتے تھے، پڑھتے تھے، 10-15 دن رہتے تھے. اور آج عالم یہ ہے کہ کتاب آپ کے موبائل پہ، آپ کی ہتھیلی میں موجود ہے، تو بہت آسان ہو گیا ہے کتاب کو پڑھنا. تو مجھے لگتا ہے کہ اس اپارچونیٹی کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. اور خاص کر چونکہ آپ طب یونانی سے منسلک ہیں، تو جہاں تک اردو پروموشن کونسل کا تعلق ہے تو یہ ان کی خوبی کی بات ہے. اور میں ان کو پھر سے ایک بار مبارکباد، ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے ایسے پروگرامس رہے جنہوں نے ان کے ساتھ مل کے انہوں نے ان کو اسپانسر کیا، اور جو ہمارے آتھرس تھے جنہوں نے کتابیں لکھی، ان کتابوں کو آپ نے شائع کیا اور ان کی تشہیر کری اور ان کو ایگزیبٹ کیا اور پھر لوگوں تک ان کو پہنچایا. تو یہ آپ کا ایک اور بڑا کارنامہ ہے. تو طب یونانی سے آپ کا جو منسلک ہونا ہے وہ ایک بڑی بات ہے، اور ہم اس کے لیے بھی آپ کو اور آپ کے ڈائریکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. میری طرف سے آپ کو شکریہ ادا کر دیجیے گا کہ انہوں نے اس طرح کی چیزوں کو آپ کے آرگنائزیشن میں فراہم کیا. تو بہت ساری اردو کی کتابیں جو طب یونانی کی کتابیں اردو میں ہیں وہ آپ کی کونسل نے ان میں ہینڈ ہولڈنگ کی اور ان کو پبلش کیا اور ان کو ایگزیبٹ کیا، ان کو لوگوں تک پہنچایا، لائبریریز تک پہنچایا. یہ ایک بڑا کام ہے. اسی طرح سے CCREM کو بھی میں، چونکہ میں وہاں ڈائریکٹر جنرل رہا ہوں، ایڈوائزر گورنمنٹ آف انڈیا رہا ہوں ابھی پچھلے سال تک، تو وہاں پر بھی CCREM بھی اپنا ایک بہت نمایاں کام انجام کر دے رہی ہے. بہت ساری کتابوں پہ جو پرشین میں اور عربک میں کتابیں تھیں جو طب یونانی سے منسلک ہیں، وہ ساری کتابوں کو ان کا ٹرانسلیشن کرنا، ان کی تشہیر کرنا، ان کو اردو اور ہندی میں چھاپنا، اور جو اہم کتابیں ہیں ان کو آپ لوگوں تک پہنچانا، یہ کام CCREM کر رہی ہے. اور اس میں امان اللہ صاحب کا بڑا رول ہے، اور یہ وہاں پر سینئر سائنٹسٹ ہیں، سینئر ریسرچ آفیسر ہیں یہ، اور ان کی ٹیم بلال صاحب ہیں، فاضل صاحب ہیں، امان اللہ صاحب ہیں، اسامہ صاحب ہیں. یہ بڑی مضبوط ٹیم ہے. تو یہ سب لوگ مل کے وہاں پر انہوں نے بہت ساری کتابوں کو شائع کیا ہے، اور پھر ان کو لائبریریز تک پہنچانا اور لوگوں تک پہنچانا، ان کی تشہیر کرنا اخباروں کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے. تو یہ کام CCREM بھی بہت اچھے سے کر رہی ہے. اسی کے ناطے سے میں منسٹری آف آیوش کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایونچولی وہیں سے فنڈنگ ہوتی ہے، وہیں سے ہینڈ ہولڈنگ ہوتی ہے. تو منسٹری آف آیوش، ان کے جو لیڈرس ہیں کوٹیچا صاحب اور
मिनिस्टर साहिब सोनोवाल साहिब और मिनिस्टर साहिब इन सब की हैंड होल्डिंग है कि आयुष को तशरीफ मिले, आयुष आगे बढ़े, तो उन लोगों का भी शुक्रिया। तो मैं बहुत ज़्यादा वक्त आपको नहीं दूँगा, आप लोगों से बस मेरी दरख्वास्त यही है कि आप लाइब्रेरीज़ में अपना आना जाना रखें। लोकल हमारी अपनी डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी भी है स्कूल की, और सेंट्रल लाइब्रेरी भी है, नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी है, IIT की लाइब्रेरीज़ हैं, JNU की लाइब्रेरीज़ हैं, बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं, बहुत सारी ऑनलाइन लाइब्रेरीज़ अवेलेबल हैं। आप उनको अप्रोच कीजिए, जर्नल्स पर अप्रोच कीजिए, जो नेशनल काउंसिल प्रमोशन उर्दू लैंग्वेज है इनको अप्रोच कीजिए, इनकी लाइब्रेरीज़ में जाइए, इनकी किताबों को पढ़िए, आप उनसे निज़ाम पता करिए कि वहाँ से वो ख़रीदी जा सकती हैं या उनको पढ़ने के लिए बोरो किया जा सकता है या क्या तरीका है। आप उनको भी उनके साथ एक रास्ता खोला जा सकता है कि अगर आप उनको ख़रीदना नहीं चाहते हैं तो उनको कैसे उनके ऊपर रसाई आपकी हो, तो आप उनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा मौका है, और मैं बहुत ज़्यादा वक्त न लेते हुए किताबों की फ़ायदत के ऊपर पूरा लेक्चर आपके पास है मोहम्मद साहब का। तो मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन उर्दू लैंग्वेज का कि आपने जामिया हमदर्द का इंतखाब किया और इतने इंतहाई अहम मौजू के ऊपर, और खुर्शीद साहब का और अमान साहब का कि आप लोग ने तशरीफ लाए और आप खुर्शीद साहब आपने ऑर्गेनाइज किया, और खुरम साहब और आपकी टीम का थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर